وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، سورہ المائدہ کا مطالعہ آپ کی خدمت میں ہم رکھ رہے ہیں. تو سورہ مائدہ کے اس دوسرے سیشن میں آیت نمبر 38 سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور چور، خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے، اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. تو اس آیت مبارکہ میں، ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چور کے حوالے سے جو سزا ہے اس کی بات کی گئی ہے، اور چور کی جو ہے وہ سزا جس کے حوالے سے مفسرین نے تفصیل بیان کی ہے کہ 10 درہم یا 1 دینار سے کم پر سزا نہیں ہے. اس سے زیادہ کی مقدار پر اگر وہ چوری کرے تو اس پر سزا عائد ہوتی ہے. اور پھل اور ترکاری پر بھی یہ سزا نہیں ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی کھانے پینے کی چیز دے لے، پھل یا ترکاری، تو اس پر بھی سزا نہیں ہے. ٹھیک. اور ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہاتھ کاٹنا دراصل یہ تو دنیا میں ایک سزا ہے. آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے اس کو توبہ کرنی پڑے گی. یعنی کہ چور کے اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے اس جرم کی بنیاد پر، اس کا قطع مطلب یہ نہیں کہ وہ آخرت کے لیے بھی اس کی سزا جو ہے وہ قبول ہوگی. آخرت کے لیے کی بچاؤ میں، آخرت میں اپنے حق میں اس فیصلے سے بچنے کے لیے وہ اس کو توبہ کرنی ہوگی، رجوع اللہ کرنا ہوگا. تو یہ تو ایک چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، جو چوری کے حوالے سے یہاں پر بات کی گئی اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے. دیکھیں، جو اسلامی معاشرہ ہے نا جی، اس میں جو ہمارا یہ جو اسلامی معاشرے میں پورا ایک دارالاسلام کا ماحول جو ہے وہ بنتا ہے، اس میں کوئی بھی معتدل شخص جو ہے وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح کا کبھی عمل جو ہے وہ کرے. اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ جو ہے وہ اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دیتا. اور اگر نہ صرف مسلمان ہو بلکہ اگر ایک اسلامی ماحول ہو اور اسلامی معاشرہ اپنی ان تمام بنیادی اصولوں پر کھڑا ہو، تو غیر مسلم بھی یہ کام کرنے کی جسارت جو ہے وہ نہیں کر سکتا. کیونکہ چوری کی ضرورت جو ہے وہ پیش تب آتی ہے کہ جب معاشرے میں انصاف اٹھ جائے، عدل اٹھ جائے، عدل کی حکمرانی اٹھ جائے، حقوق کا تحفظ نہ ہو. اسلامی معاشرے میں ان سب چیزوں کی جگہ اسلامی معاشرے میں کا معاشرہ جو ہے وہ اپنے باشندوں کو معاشی کفالت بھی فراہم کرتا ہے، ان کی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے، اور ان کے درست طرز عمل اختیار کرنے کی ضمانت بھی دیتا ہے. یعنی کہ جہاں پر اسلامی معاشرہ قائم ہے اور اسلامی معاشرے میں انصاف اور دولت کی جو ہے منصفانہ تقسیم کا انتظام ہوتا ہے، جب وہاں پر یہ جو ہے یہ منصفانہ تقسیم ہو، اور اسلامی معاشرہ یہ بھی انتظام کرتا ہے کہ کسی کی انفرادی اگر ملکیت ہے تو وہ بھی اس چیز کو، اس کا تحفظ کیا جائے، اور اس کی انفرادی ملکیت اس طرح کی ہو کہ وہ سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ نفع بخش ہو. یعنی کہ وہ یہ نہ ہو کہ مالدار ہوتا چلا جائے اور غریب تر ہوتا جائے، بلکہ حقوق کی منصفانہ تقسیم اور زکوٰۃ اور عدل کا پورا نظام. تو اس کی بنیاد پر سوسائٹی میں جہاں پر اسلامی قوانین بدرجہ اتم موجود ہے، وہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اس لیے جہاں ان چیزوں کو فالو نہیں کیا جاتا
تو وہاں پر پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ ہیں چوری چکاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور چوری چکاری اگر اس کے باوجود لوگ کریں گے تو پھر اسلام ان کو سخت ترین سزا دے گا، تاکہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کا امن و امان کو کنٹرول کیا جائے، امن و امان قائم کیا جائے، اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ سزائیں دی گئی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ واضح ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو اسلام میں حقوق کا تحفظ بھی ہے، اس کی انفرادی ملکیت کا بھی تحفظ ہے، اور اپنے مال کو کی بڑھوتری کے حوالے سے تدابیر اختیار کرنے کا بھی تحفظ ہے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن بے جا جو ہے وہ مال غصب کرنا، جو ہے وہ قبضہ گروپ بن جانا، مافیا بن جانا، مال ہڑپ کرنا دوسرے کے، اور جب یہ چیز نہیں ہوتی تو اس کی بنیاد پر جو غریب طبقہ ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ گناہ وہ کرے۔ تو جب اسلامی سوسائٹی میں یہ چیزیں موجود ہوگی، اور یہ چیز ایک اور سمجھ لیجیے، یہاں پر صرف ایک سزا کی بات کی جا رہی، میں اسلامی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جس پہ اسلامی نظام موجود ہے، تو وہ اسلامی نظام اپنی ذات میں ایسا ایک مربوط اور کلی نظام ہے کہ اس میں پھر یہ ان چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی، وہاں پر یہ مسائل نہیں آتے۔ اگر آپ ایک جز کو جو ہے اختیار کریں گے اور اصول اور کل کو جو ہے وہ نہیں سمجھیں گے، اسلامی معاشرہ جو اصولی اور کلیاتی جو ہے وہ اصول پیش کرتا ہے، اگر ان کو اختیار نہیں کریں گے اور چند جزیات کو آپ امپلیمنٹ کریں گے، تب یہ چیزیں خرافات باقی رہیں گی۔ جب اسلام اپنی مکمل حیثیت کے ساتھ جو ہے وہ نافذ ہوگا، تو پھر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر چیز کا جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اس لیے اسلامی نظام کے کسی ایک جز کو نافذ کر دینا کسی جگہ پر، اور اس کے اصولوں میں سے کسی ایک اصول کو جو ہے وہ نافذ کر دینا، اور یہ نفاذ ایک ایسے معاشرے اور ایک ایسے نظام کے اندر کرنا جو مجموعی طور پر اسلامی نظام نہیں ہے، تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا فائدہ تبھی ہوگا کہ جب اسلام کے آپ مجموعی اس اصول کو جو زندگی کے ہر دائرے میں موجود ہیں ان کا نفاذ کریں گے، تو پھر یہ اپنی اصلیت بتائیں گے کہ ان کی کیا فوائد کتنے ہیں۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ کوئی کسی ایک معاملے میں کوئی ایک جز کا تصور جو ہے وہ پیش نہیں کرتا، اور نہ اسلامی نظام جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر بٹا ہوا ہے، بلکہ یہ جتنی بھی سزائیں ہیں، یہ جتنی بھی حدود ہیں، یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مربوط ہیں، ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، دوسرے کا تیسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ جس طرح میں نے پہلے قتل کی بات کی، پھر ساتھ ہی فساد فی الارض کی بات کی، ٹھیک؟ اب ایک فرد ہے، ایک گروہ ہے جو فساد فی الارض کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اس کی تو سرکوبی کرنی پڑے گی نا، اس کی بےخونی کرنی پڑے گی، اسلامی ریاست کو اس کا سد باب کرنا ہوگا، اس کی سزا بھی ہے، اس کو جو ہے وہ سولی پر لٹکانا بھی ہے، ان کو مخالف سمت پہ اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹنے کا بھی حکم ہے، اس کو جلا وطن کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو یہ اسلام میں جتنی سزائیں ہیں یہ باہم مربوط ہے، اسلام جزیات کا نام نہیں ہے، اسلام کلیات کا نام ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احکامات، حلال اور حرام اور سزائیں، اور معاشرے میں اس طرح کے جو جرائم ہیں ان کا جو ارتکاب کرتے ہیں ان کا سدباب کرنے کے لیے جو احکامات اور رہنمائی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں 3 دفعہ ایک ہی حکم کو بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کریں۔ وہ کیا حکم ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ دوسری آیت میں آیا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تیسری آیت میں آیا کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو ان چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے کرو، نظام بناؤ۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم کفر کا مرتکب ہو رہے ہو، کفر کا ارتکاب کر رہے ہو، تم ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو، تم فاسق ہو، فسق کا شکار ہو گئے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات میں 3 دفعہ یہ چیز واضح کی ہے، اور 3 دفعہ 2 دفعہ یہودیوں کو مخاطب کیا اور 1 دفعہ نصارہ کی بات کی ہے۔ تو شریعت محمدیہ جو اتاری گئی ہے، یہ شریعت محمدیہ صرف جو ہے وہ اس لیے نہیں اتاری گئی
کہ محافل میں اس کا ذکر کر دیا جائے، واہ واہ بیان کر دی جائے، جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر کے اسی پر اتفاق کر لیا جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو نظام لے کر آئے، جو دعوت لے کر آئے، جو پیغام لے کر آئے، جو عملی نمونہ پیش کیا، اس کو اسی طرح جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے پر اس کا نفاذ کیا جائے۔ یہ شریعت محمدی اس لیے آئی ہے، اور اگر یہ کام یہودیوں نے نہیں کیا، نصرانیوں نے نہیں کیا اور ان پر غضب ہوا، اور اگر یہ کام آج یہ امت نہیں کرے گی تو ہم پر بھی غضب نازل ہوگا، اور اگر ہم رحمتوں کی بارش چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کسی شہر میں اگر ایک حد کو نافذ کرے تو اس شہر میں 40 دن تک برسات جو ہے، 40 دن کی برسات سے وہ بہتر ہے، باران رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے اگر ایک حد کا نفاذ کیا جائے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کرو، قرآن کو حکم ٹھہراؤ، اللہ کی رٹ کو قائم کرو، اللہ کے رسول کی رٹ کو قائم کرو، جاہلیت کی بنیاد پر فیصلے نہ کرو۔ ہر فیصلہ جو اسلام کے علاوہ ہوگا دراصل وہ جاہلیت کا فیصلہ ہوگا۔ اگر تم جہالت کا شکار رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، اگر تم اپنی زندگی میں جو ہے وہ پرسکون معاشرہ نہیں لانا چاہتے تو تمہاری مرضی ہے، اگر تم یوں ہی منتشر رہنا چاہتے ہو، اسی طرح بھٹکتے رہنا چاہتے ہو، اسی طرح جو ہے وہ اپنی ایک لا حاصل کوشش کرتے رہنا چاہتے ہو تو کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، اور اگر یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے تو دراصل ہم کس کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی بات نہیں ماننی، اللہ کے فیصلے نہیں ماننے تو یہ اللہ کا انکار کرنا ہی ہے نا۔ تو پھر ہم کہے کہ مسلمان، کہے کہ ہم مسلم معاشرہ، کہے کہ ہم مسلمانوں کا پاکستان، تو یہ تو نہیں ہے نا جی، عملاً تو نفاذ نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس نعرے کو سچ ثابت کرنا ہے تو پھر نفاذ کرنا ہوگا، شریعت کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آیت نمبر 54، 55 اور 56 میں فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ وہ اللہ سے محبت کریں گے، یحبہم و یحبونہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ نصیبے کی بات، یہ خوش قسمتی کی بات، یہ توفیق کی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں۔ تمہارے دوست، تمہارے ہم سفر، تمہارے ساتھی، تمہارے چاہنے والے، جن کے ساتھ تم چلتے ہو بڑھتے ہو، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، یا وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ غلبہ اسی جماعت کا ہے، کامیابی اسی کا مقدر ہے۔ کامیابی تو دراصل وہ ہے جو روز محشر، جس کے متعلق اللہ فیصلہ کر دے کہ تم اب جنت کے مستحق جاؤ، جنتوں کی نعمتوں سے استفادہ لو۔ اصل کامیاب دراصل تو وہی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو ان آیات میں متنبہ بھی کیا گیا، نصیحت بھی کی گئی، توجہ بھی دلائی گئی کہ اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی ہم اس بات کو سن چکے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس سے قبل بھی ایک آیت مبارکہ میں بار بار یہ بات آ رہی ہے، تسلسل کے ساتھ، احکامات کے ساتھ ساتھ یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ یہ بات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بات بار بار کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پر نظام کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر حکمرانی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر اللہ کی رٹ کی بات ہو رہی ہے۔
اللہ کی حاکمیت کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو اور مرتد نہ ہو جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے بدلے کچھ اور لوگ کھڑے کر دے گا، کچھ اور لوگوں کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو تمہارے رفیق تو دراصل وہ لوگ ہونے چاہیے نا کہ جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، محبتیں کن کے ساتھ ہیں، کن لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا لگتا ہے۔ کیا اچھے لوگوں کی محفل ہماری ترجیح ہے؟ کیا اچھے دوست بنانا ہماری ترجیح ہے؟ کیا اچھے لوگوں کا ساتھ رکھنا ہمارا ذوق و شوق ہے؟ تو پھر تو ٹھیک، اگر نہیں ہے ہم اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں کہ جو دین سے بیزار ہیں، جو دنیا داری کے اندر اس طرح مگن ہو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں، اس دلدل میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ وہ بنیادی عقائد بھی ان کے جو ہے وہ تباہی بربادی کا شکار ہیں۔ تو پھر ہمیں دوست یہ دیکھنا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 87 اور 88 میں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر ایمان تم لے کر آئے ہو۔ یہاں پر مسلمانوں سے جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے، حلال اور حرام کی بات کی گئی ہے، ٹھیک، اور یہ بتایا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو، یہ تمہارے لیے ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے ہی ہیں، کھاؤ پیو لیکن جائز طریقے سے، حلال اور پاکیزہ طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے تم اپنی زندگی کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال پاکیزہ اور جائز ذرائع سے تم یہ چیز کرو گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر آیت نمبر 83 سے لے کے آیت نمبر 120 تک اس پورے حصے میں مختلف آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے بہت سارے احکامات دیے ہیں، جس میں قسم جو ہے وہ کے حوالے سے بات کی گئی کہ جب تم اللہ کے نام پر قسم اٹھا لو پھر اس قسم کو جو ہے وہ نہ توڑو، اگر تم قسم کو توڑو گے تو اس کا کفارہ تمہیں ادا کرنا ہوگا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو تمہیں کھانا کھلانا ہوگا۔ اس لیے جب قسم اٹھاؤ تو اس کی پاسداری کرو۔ پھر شراب، جوئے، آستانوں اور 500 سے پرہیز کی تلقین کی گئی کہ ان کبھی جرائم اور برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ پھر جو ہے یہ بتایا گیا کہ شراب اور جوئے سے اس لیے تمہیں کہا جا رہا ہے کہ پرہیز کرو کہ اس کی بنیاد پر حسد پیدا ہوتا ہے، یہ بیماری جنم لیتی ہے۔ شراب میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن نقصانات زیادہ ہیں، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو شراب اور جوا ہے یہ دراصل کس برائی کو جنم دیتا ہے؟ حسد کی بیماری کو۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ایک حدیث مبارکہ میں کہ شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت دی گئی، اللہ کی لعنت، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ اللہ کی لعنت ہم لوگوں پر کہ جو شراب کی بیماری میں ملوث ہے، اتنی کبھی یہ بیماری اور جرم ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ پھر آخر میں جو ہے میں آپ سورہ مائدہ کا ایک مجموعی خلاصہ، اس میں بہت سارے موضوعات آئے ہیں اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ان احکامات کو ایک ایک کر کے ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا۔ ظاہری بات ہے خلاصتاً اجمالی بات اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھ سکتا تھا، لیکن آخر میں اس پوری صورت کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بناتے چلے جائیے۔ شروع میں بھی میں نے آپ کو وہ پورے گروپس بتائے کہ اس کے مضامین کے اعتبار سے کیا گروپس تشکیل پاتے ہیں، اور میں اب خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ میں عقائد کے حوالے سے 2 ٹوک جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ توحید اور رسالت، اس عقیدے کو اختیار کر لو اور یہی عقیدہ تمہیں نجات فراہم کر سکتا ہے۔ پھر عبادات کے حوالے سے حتمی احکامات دیے گئے، نماز، تیمم، غسل، اس کے احکامات اس میں آتے ہیں، اور نماز قصر کے حوالے سے عبودیت کے جتنے بھی مراسم ہیں اور تمام عبادات کا جو مرجع ہے
وہ بیان کیا گیا کہ ان تمام عبادات کا مرجع دراصل کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ پھر عدل اجتماعی کو قائم کرنا اور اس کے مطابق معاشرے کا نظام، لوگوں کے امور اور دنیا کے ساتھ معاملات کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ ہر طیب اور پاک چیز حلال ہے، ہر طیب اور پاک چیز حلال ہے، ناپاک اور خبیث حرام قرار دی گئی ہے۔ عقود کی تمام قسمیں پوری کرنے کی زبردست جو ہے وہ تاکید کی گئی۔ جب تم معاہدہ کر لو، عقد کر لو، زبان دے دو، قول اقرار کر لو، تو پھر تم اس کی پاسداری کرو، اس زبان کی حفاظت کرو، اس کو پامال نہ کرو۔ اہل کتاب سے معاملات کے حوالے سے بتایا گیا کہ نکاح، اہل کتاب سے نکاح تم کر سکتے ہو۔ ذبیحے کے حوالے سے آئی کہ غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ نہیں ہو سکتا۔ دیگر تعلقات اور دعوت کے حوالے سے بات کی گئی۔ معاشرتی امن کے بارے میں یہاں پر واضح طور پر جو ہے وہ احکامات ہیں کہ معاشرے میں امن کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ فساد، بغاوت اور چوری کی سزائیں مقرر کی گئی۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کی سخت ممانعت دی گئی ہے کہ حلال اور حرام کی آمیزش مت کرو، اس سے اجتناب کرتو۔ تہمات کی بے خونی کی گئی۔ اندھی تقلید کو جہالت قرار دیا گیا۔ جگہ جگہ یہ چیز اللہ کی عظمت اور کبریائی کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا، بار بار اس کی تذکیر کی گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک، اس کو واحد لا شریک مانو، جانو، سمجھو، تصور میں لے کے آؤ۔ اسلام کا انتخاب کرو، اور اسلام کا انتخاب جزیات کی بنیاد پر نہ کرو، بلکہ تکمیلاً الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے نعمت تکمیل کی صورت میں پیش کر دی کہ اس نعمت کو تکمیل کے ساتھ جو ہے اختیار کرو۔ امت کو اللہ کی کتاب، اس کے احکامات، اس کے نور کی روشنی میں ہدایت کی چارہ پر جو ہے وہ گامزن جو ہے وہ رکھنے کے لیے بات کی گئی ہے۔ اور ایک امت کی تشکیل اس سورہ مبارکہ میں دی گئی ہے کہ یہ امت محمدیہ ایک اپنا الگ نظام رکھتی ہے، ایک ریاست رکھتی ہے، ایک مملکت کا قیام کی بات کی گئی ہے۔ ایک مثالی اسلامی معاشرے کو قائم رکھنے، قائم کرنے، اس کے اصول و ضوابط، اس کی بنیادیں کیا ہوں گی، اس کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں اپنا یہ جائزہ لیجئے کہ اللہ کا دین جو ہے اس کا کتنا فہم ہمیں حاصل ہوا، کتنا ہم نے اس کا ادراک حاصل کیا، اللہ کے دین کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے، کس درجے میں ہم اس دین اسلام کو رکھتے ہیں۔ خواہشات سے بڑھ کر ہمیں عملی تعلق قائم کرنا ہوگا اس دین اسلام کے ساتھ، اور اللہ کے احکامات پر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا ہوگا۔ تو یہ ایک پورا جائزہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، اب الحمدللہ تقریباً 7 ہمارے لیکچرز ہو چکے ہیں، تو اب آپ ان 7 لیکچرز کا خلاصہ خود سے بنائیے، خود سے اپنی ڈائری میں نوٹ کیجئے کہ آپ نے کیا اب تک سیکھا ہے، کیا اب تک سمجھا ہے، اور اپنے لیے کیا آپ نے اصول وضع کیے ہیں، اور عملی نکات کیا مرتب کیے ہیں، اور جن پر آپ آئندہ کوشش کریں گے۔ تو یہ آپ کل تک یہ کوشش کریں، اور بھائی انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ جو محفل کا حصہ ہے اور جو سن بھی رہے ہیں، سامعین بھی ہیں، ناظرین بھی ہیں، وہ اس چیز کو جو ہے وہ اب تک جتنے لیکچرز ہو چکے ہیں اس میں جو آپ نے فہم حاصل کیا ہے اس فہم کو اپنی ڈائری پہ نوٹ کریں، اور ایک جو ہے وہ مرتب کریں کہ آپ نے کیا، کہ آپ کی سمجھ میں کیا نکات آئے ہیں اور کیا اصول آپ نے بنائے ہیں، پھر عملی طور پر ان پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔